نیکی نہیں کر رہے ہو؟ کیوں جانور کو گناہوں سے نہیں بچا رہے ہو؟ کیا موت کا آہنی پنجہ جب کسی کی طرف بڑھے گا تو کسی میں طاقت ہے کہ اس کو پلٹا دیں؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا، حضرت کچھ مجھے بتائیں کیسے میں گناہ چھوڑوں؟ کہا ٹھیک ہے اگر تو گناہ کرنا ہے، وہ اس نے کہا کہ مجھے گناہ کی اجازت بھی دے دی جائے تاکہ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں بندے جب تیرے دل میں اللہ کی نافرمانی یا گناہ کا خیال آئے اسی وقت یہ بھی خیال کر لینا کہ میں اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا تو روزی دینے والا تو وہی ہے، اس کے رزق کے بغیر میں زندہ کیسے رہ سکوں گا؟ تو فرماتے ہیں یہ کیسا انصاف ہے، جس کی کھانا اسی کی نافرمانی کرنا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور کوئی بات بتائیں؟ کہ جب تیرا دل گناہ کرنے کا چاہے تو اللہ کی زمین سے نکل کر کہیں اور جا کر کے گناہ کر۔ اس نے کہا ساری زمین تو اللہ ہی کی ہے، کوئی اور زمین تو ہے نہیں جہاں جا کر میں گناہ کر سکتا۔ تو کہا اس کی زمین سے فائدہ اٹھا اور اسی کی زمین پر تو گناہ کر۔ کہا حضور اور کچھ فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روح قبض کرنے والا فرشتہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہہ دینا تھوڑی سی مہلت دے دے، میں توبہ کر لوں، بعد میں تو میری روح قبض کرنا۔ وہ بولے وہ کس کی سننے والا ہے؟ تو جب وقت آئے گا وہ آ کر روح قبض کر کے چلا جائے گا۔ جس کی کچھ نہ چلتی ہو، جس کے ساتھ ایسے معاملات ہوں، اس کے بعد بھی وہ گناہ کے بارے میں سوچے۔ زمین خدا کی جس پر بیٹھے ہو، زمین خدا کی جس سے رزق تمہیں مل رہا ہے، زمین خدا کی جس پر تم لیٹے ہو، زمین خدا کی جو تمہیں اپنی آغوش میں دے گی، اسی زمین پر تم گناہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین بولے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان فرمائیں یومئذ تحدث اخبارہا کی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر جو گناہ کرے گا زمین اس کے خلاف گواہی دے گی، اور زمین پر جو نیکی کرے گا زمین اس کے حق میں گواہی دے گی۔ آج پوری زمین، پورا گھر، پورا محلہ، پورا معاشرہ ہمارے گناہوں پر گواہ ہے، نیکی پر کہاں گواہ ہے؟ کہاں نیکیاں ہم کر رہے ہیں؟ راہ چلتے ہوئے گانے گنگناتے ہوئے، آوارہ گردی کرتے ہوئے، زبان پر نہ ذکر ہے، نہ اذکار ہے، نہ درود ہے، نہ ثنا ہے، کچھ بھی۔ لڑکے بھی گانے گنگنا رہے، لڑکیاں بھی گانے گنگنا رہی، بڑی عجیب زندگی ہو گئی۔ اس طریقے سے رہتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں جیسے خدا کو جواب دینے کا معاملہ ہی نہ ہو۔ وہ لے گا اور پل پل کا حساب لے گا، اس کو جواب دینا ہے۔ اس کی بارگاہ کے اندر کیے ہوئے گناہ اور کیے ہوئے نیکیوں کے بارے کے اندر ساری چیزیں پیش کی جائیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جانتے ہو ہمارے اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ دیکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ میری امت پر کرم فرما، میری امت پر کرم فرما۔
اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام عشق و محبت کہتے ہیں دن رات میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضور کا بھی کوئی لحاظ نہیں، جی بھر کر گناہ ہو رہا ہے، جی بھر کر آوارہ گردی ہو رہی ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اچھے کام کرو، نیک عمل کرو۔ جب نیک عمل کرو گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں جب تم پہنچو گے نہ تمہیں شرمندگی ہوگی نہ مولا ناراض ہوگا، بلکہ اس حال میں پہنچو گے کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔